السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں، اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ایک بہت عام سا موضوع ہے اور بہت سے لوگ اور خواتین اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ سائنٹیفک ٹرمز میں ہم اس کو ہائپو ایکٹیو سیکشول ڈیزائر ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن خواتین کو سیکس کرنے کا شوق یا ان کو اس کی خواہش کم ہو گئی ہو، اور اگر وہ ایسا ہوتا ہے تو میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، ازدواجی تعلقات، وہ کافی شدید طور پہ متاثر ہوتے ہیں، اور اس سے خواتین کی زندگی میں سٹرین اور ڈپریشن بھی آ سکتا ہے، اور دونوں کے جو تعلقات ہیں وہ اس پہ قطعاً بھی کوئی اچھے اثرات نہیں پڑتے۔ اب خواتین میں یہ خواہش کیوں کم ہوتی ہے؟ اس کے بہت سے وجوہات ہوتی ہیں، لیکن جو بیشتر تحقیقات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جو خاتون کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو ان میں سیکس کی خواہش اور ڈیزائر کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک خاتون مستقل بیماری کا شکار ہیں تو ان میں بھی کسی بھی وجہ سے ان میں بھی سیکس کی خواہش جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی ہارمونز کا ایشو ہے، یا ان کو ہارمونل امبیلنس ہے، یا ان کے کچھ ہارمونز بڑھ گئے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی ان میں سیکس کی خواہش کم ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے نیورو ٹرانسمیٹر یا کیمیکلز ہیں جو برین میں سیکریٹ ہوں تو ان سے خواہش بڑھتی ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو ان میں کمی آئے تو ان سے وہ خواہش کم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو خواتین اینٹی ڈپریسنٹ یا اینٹی انگزائٹی میڈیکیشنز لے رہی ہیں پرولونگ، تو ان میں بھی سیکس کی خواہش یا جو ڈیزائر ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک کپل میرے پاس ایسا آتا ہے جن کو ازدواجی زندگی میں یا سیکس میں پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں، تو مجھے ان کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لینی پڑتی ہے، اور اگر کوئی ایسا ایلیمنٹ ہو جس میں ہمیں یہ ظاہر ہو رہا ہو، یا جس میں مجھے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ خاتون جو ہیں وہ سیکس کی طرف مائل نہیں ہیں، تو پھر میں ان کو اکارڈنگلی اس کے ٹریٹمنٹ دیتا ہوں۔ اگر ان کو ہارمونل ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہو تو پھر ہم اس کے لیے ارینج کرتے ہیں، یا اگر ان کو اینٹی ڈپریسنٹ یا کسی اور وجہ سے ہو رہا ہو تو پھر ہم ان کے جو اپروپریٹ سائکیٹرسٹ ہے ان سے لیزون کر کے ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر ایک خاتون ڈسپائٹ بہت سی چیزوں کے ان کو پھر بھی سیکشول ڈیزائر کم ہے، تو اس کے اور بھی فیکٹرز ہیں جن کو ہم سوشل فیکٹرز یا سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوشل فیکٹرز کا یہ ہے کہ اگر وہ خاتون بہت پریشان رہتی ہیں، انگزائٹی میں رہتی ہیں، ان کو یہ فکر ہے کہ خرچہ کیسے پورا ہوگا، یا خاوند ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، یا اور چیزیں ہیں، تو اس سے بھی ایک اداسی کی اور ڈپریشن کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جس میں خاتون کی ڈیزائر کئی دفعہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک خاتون کا پہلے سیکس میں یا مباشرت میں ایک برا تجربہ رہا ہے، یا ان کو سیکشولی ابیوز کیا گیا ہے کسی طریقے سے بچپن میں یا کبھی اور، تو اس سے بھی وہ سیکس سے دور بھاگتی ہیں، یا وہ اس سے پرہیز کرتی ہیں، یا کوشش کرتی ہیں کہ میں سیکس کے قریب نہ جاؤں۔ تو بہت سے ملٹی فیکٹوریل ریزنز ہیں جن کو مجھے ہسٹری میں دیکھنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ٹرائی کی جا چکی ہوئی ہیں کہ خواتین میں سیکس کی ڈیزائر کس طرح بڑھائی جا سکے۔ ان میں سے ایک ہارمونل تھیراپی، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا، وہ بھی ہے، لیکن ابھی ایف ڈی اے نے بھی ایک فیڈرل ڈرگ ایڈمنسٹریشن جو امریکہ کی ہے، انہوں نے بھی ایک ڈرگ کو اپروو کیا ہے جو ہم دے سکتے ہیں تاکہ خواتین میں سیکشول ڈیزائر کو بڑھایا جا سکے۔ وگرنہ اس سے پہلے ہم بہت سی دوائیاں ٹرائی کر کے دیکھتے تھے جو کام کرتی ہے خاتون کی سیکشول ڈیزائر بڑھانے کے لیے، تو پھر ہم اس کو جاری رکھتے تھے۔ لیکن بالعموم جو خواتین ہیلدی ہیں اور ایک ہیلدی لائف سٹائل گزار رہی ہیں، اور ان کا کوئی ماضی میں تلخ تجربہ نہیں ہے، تو عام طور پہ ان کی سیکشول ڈیزائر نارمل ہوتی ہے، اور ان کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مباشرت کریں اپنے میاں سے، اور وہ بھی اولاد کی خواہش کرتی ہیں۔ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھنا پڑتا ہے جب ہم ایک خاتون یا ایک کپل میرے پاس آتا ہے لو ود چیف کمپلینٹ آف ہیونگ ڈیفیکلٹی، یا ان کو پرابلم ہو رہا ہوتا ہے سیکس میں یا کرنے میں، تو اور اگر مجھے ہسٹری میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خاتون ہیں ان میں سیکشول ڈیزائر کم ہے، تو پھر ہمیں ان کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لینی پڑتی ہے اور اپروپریٹ علاج کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔